السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا ومسلما وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، میرے مخلص محترم، ہر دل عزیز، میرے پیارے عالی جناب سید ارشد سلمہ ورنگل نے ایک اہم سوال رفع یدین پر کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ رفع یدین کے حوالے سے اپنے اور مخالفین کی دونوں کی رائے رکھ کر ایک فیصلہ کن کلپ آپ کی بزم خدمت میں دے دوں۔ چنانچہ پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو اخلاص اور للہیت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، باب نمبر 148 ہے، بلکہ حدیث نمبر 765 ہے اور باب نمبر 148 ہے۔ باب کا نام ہی ہے باب استحباب رفع الیدین حذو المنکبین مع تکبیرۃ الاحرام والرکوع وفی الرفع من الرکوع۔ ترجمہ ہے تکبیر احرام کے ساتھ رکوع میں اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت کندھوں تک رفع یدین کرنا مستحب ہے۔ اشارہ کر دوں کہ اس پر اتنا ڈیپلی جھگڑا کرنے کا پہلو ہی نہیں آنا چاہیے۔ مستحب کا عنوان ہے رفع یدین کا۔ جتنی حدیثیں ہیں میں سب سے پہلے آپ کو ایک حدیث تلاوت کر دوں، پھر اس کے بعد ہر حدیث کا ترجمہ تقریباً 1 2 3 4 5 6 حدیثیں ہیں۔ 765 سے 770 تک انشاءاللہ۔ حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة واللفظ ليحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقيل أن يركع فإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين۔ ایک میں نے تلاوت کر دی، ترجمہ سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب نماز شروع کرتے تو ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے، اسی طرح رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور 2 سجدوں کے درمیان ہاتھ بلند کرنا یعنی رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ حدیث نمبر 666 65 ہوگی 66 میں بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو کندھوں کے بالمقابل رفع یدین کرتے، پھر اللہ اکبر کہتے، اور اسی طرح رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھا کر رفع یدین کرتے اور سجدے سے سر اٹھا کر رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ حدیث نمبر 767 حضرت عبداللہ ابن عمر ہی تینوں دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو کندھوں کے بالمقابل رفع یدین کرتے اور پھر اللہ اکبر کہتے۔ حدیث نمبر 768 دیکھیں۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہہ کر رفع یدین کرتے
اور جب رکوع میں جانے کا ارادہ کرتے تو رفع یدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے، اور انہوں نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح سے ثابت ہے۔ حدیث نمبر 769، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہتے تو ہاتھوں کو کانوں کے بالمقابل کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمیدہ فرماتے، اور اسی طرح یعنی رفع یدین کرتے۔ 777 حدیث نمبر، امام مسلم نے ایک اور سند بیان کر کے کہا ہے کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانوں کی لو تک ہاتھ بلند کرتے ہوئے دیکھا۔ اب ذرا سی یہ تو حدیثیں ہوئی 765 سے لے کے 770 تک صحیح مسلم میں۔ میں اب اس پر رفع یدین کی حکمتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے اہم اور اعلیٰ شرح امام مسلم کی جو صحیح مسلم کی جو کی ہے حضرت یحییٰ بن شرف نووی، امام نووی لکھتے ہیں، یہ شافعی ہیں مسلک کے اور متوفی 676 676 شرح مسلم میں۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی لکھتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا، دھیان دیجیے گا، میں رفع یدین اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے کرتا ہوں۔ بعض علماء نے کہا اس میں اطاعت گزاری کا اظہار ہے، اور قیدی جب مغلوب ہو جاتا ہے تو اطاعت گزاری کے طور پر اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے۔ بعض نے کہا اس میں نماز کی تعظیم کی طرف اشارہ ہے، بعض نے کہا اس میں امور دنیا کو ترک کرنے اور بالکلیہ نماز اور اپنے رب سبحانہ کی طرف متوجہ ہونے کا اشارہ ہے، بعض نے کہا اس میں نماز میں دخول کی طرف اشارہ ہے، بعض نے کہا تاکہ بہرہ آدمی بھی رفع یدین کرنے سے جان لے کہ وہ نماز میں شروع ہو گیا ہے، بعض نے کہا اس میں شرک سے برات کا اظہار ہے، اور بعض نے کہا رفع یدین نماز کی زینت ہے۔ وہی شرح مسلم جلد اول صفحہ نمبر 168، نور محمد اصح المطابع کراچی 1375 میں یہ ایڈیشن جو امام نووی کی شرح ہے۔ اب رفع یدین کی حد میں مذاہب فقہا، پہلے پوری ڈیٹیل میں آج سوچ رہا ہوں تاکہ پھر کبھی اعتراض نہ ہو۔ علامہ اشتانی ابی مالکی لکھتے ہیں، امام مالک کا مشہور مذہب یہ ہے کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے، اور ان سے ایک روایت سینہ تک ہاتھ اٹھانے کی بھی ہے اور ایک روایت کانوں تک اٹھانے کی ہے۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن خلفہ وشتانی ابی مالکی متوفی 828، اکمال و اکمال المعلم جلد دوم صفحہ نمبر 145، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت لیبنان۔ علامہ نبوی شافعی لکھتے ہیں کہ ہمارا اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ کندھوں کے بالمقابل ہاتھ اٹھائے، اس حیثیت سے کہ اس کی انگلیوں کی اطراف کانوں کے اوپری حصہ کے، انگوٹھا کانوں کی لو کے اور ہتھیلیاں کندھوں کے بالمقابل ہوں۔ انگلیوں کے اطراف کانوں کی اوپری حصے، انگوٹھا کانوں کی لو اور ہتھیلیاں کندھوں کے بالمقابل برابر۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں، نمازی کو اختیار ہے کہ وہ کانوں کے اوپری حصہ تک ہاتھ اٹھائے یا کندھوں تک، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کی حدیث حضرت ابو حمید اور حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، اور یہ امام شافعی اور اسحاق کا قول ہے، اور کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی حدیث حضرت واصلہ بن حجر اور حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اور بعض علماء مثلا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قائل ہیں، اور امام احمد کا میلان پہلی حدیث کی طرف زیادہ ہے۔ اسرم کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد سے پوچھا کہاں تک ہاتھ اٹھائے، تو انہوں نے کہا کندھوں تک ہاتھ اٹھائے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اسی طرح روایت ہے، اور جس نے کہا کانوں تک ہاتھ اٹھائے تو وہ بھی مستحب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی حدیث کے راوی زیادہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہے، اور دوسرا عمل بھی جائز ہے کیونکہ اس کی روایت بھی صحیح ہے۔
اور ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک طریقے پر عمل کیا اور کبھی دوسرے طریقے پر، کبھی کان کی لو تک، کبھی سینے تک. خیر، حافظ مرغینانی حنفی لکھتے ہیں نمازی اپنے انگوٹھوں کو کانوں کے بالمقابل تک اٹھائے. ہماری دلیل حضرت وائل بن حجر، حضرت برا ابن عازب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو کانوں تک ہاتھوں کو بلند کرتے اور رفع یدین بہرے کو نماز کی خبر دینے کے لیے ہے، اور یہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے سے ہوگا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت حالت عذر پر محمول ہے. علامہ ابو الحسن علی بن ابی بکر المرغینانی متوفی 593 ہجری، ہدایہ اولین صفحہ نمبر 84، مطبوعہ محمد علی کارخانہ تجارت کتب رانچی سے یہ چھپی ہوئی. کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے متعلق احادیث اور آثار پورا ڈیٹیل آپ سمجھیں آج انشاءاللہ. امام مسلم روایت کرتے ہیں ان مالک بن الحویرث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے. دوسری حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز شروع کی تو آپ نے تکبیر کہی اور ہاتھ بلند کیے. حمام نے بیان کیا کہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے. امام احمد روایت کرتے ہیں کہ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے. اس حدیث کو امام دارقطنی نے بھی متعدد اسانید سے روایت کیا ہے، اور اس کی بعض اسانید سے یہ روایت ہے آپ صرف پہلی بار رفع یدین کرتے تھے، اور بعض اسانید یعنی سندوں سے یہ روایت ثابت ہے پھر نماز کے اختتام تک دوبارہ رفع یدین نہیں کرتے. بعض میں ہے پھر دوبارہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. امام علی بن عمر دارقطنی متوفی 285، سنن دارقطنی جلد اول صفحہ نمبر 294 یا 294 ملتان سے چھپا ہوا ایڈیشن. اس حدیث کو امام طحاوی نے بھی روایت کیا. امام دارقطنی روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے تکبیر کہی حتیٰ کہ آپ انگوٹھے کانوں کے بالمقابل تھے، یا آپ کے انگوٹھے کانوں کے بالمقابل تھے. اس حدیث کو امام بیہقی نے بھی روایت کیا. امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی 458 ہجری، سنن کبریٰ جلد دوم صفحہ نمبر 99، یہ بھی ملتان سے چھپا ہوا ایڈیشن ہے. حافظ نور الدین حیثمی بیان کرتے ہیں حمید بن ہلال کہتے ہیں مجھ سے اس شخص نے حدیث بیان کی جس نے ایک اعرابی سے سنا جنہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور کانوں تک ہاتھ اٹھائے. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے. دوسری حضرت حکم بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دیتے تھے کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ. اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم کبیر میں روایت کیا ہے اور اس کی سند میں ایک راوی ضعیف ہے. بہرحال یہ دونوں نیچے کے حدیثیں سندن ضعیف ہیں، لیکن ہم نے ان کو اس لیے درج کیا یا ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ دوسری احادیث صحیحہ کے معید ہیں. امام یعنی ضعیف حدیث بھی اگر پہلی قوی حدیث کے بعد پیش کی جائے اور ریلیٹڈ اسی سے ہو تو یہ ضعیف بھی قوی ہو جاتی ہے، یعنی حسن لغیرہ کا درجہ رکھتی ہے. یہ ایک الگ عنوان ہے. امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ آیا اور میں نے سوچا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھوں گا. آپ نے اللہ اکبر کہا اور ہاتھ اٹھائے. میں نے دیکھا آپ کے انگوٹھے کانوں کے قریب تھے. حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھائے. ابراہیم کہتے ہیں کہ تکبیر افتتاح میں کانوں تک ہی ہاتھ اٹھائے. ابو جعفر کہتے ہیں رفع یدین کے وقت ہاتھوں کو کانوں سے متجاوز نہ کیا جائے. ابو میسرہ کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب جب رفع یدین کرتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے. داؤد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے وہب بن منبہ کو دیکھا کہ وہ جب نماز میں اللہ اکبر کہتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے. یہ سب جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے جلد اول میں. پوری
حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رفع یدین کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع یدین کرتے تو آپ کا انگوٹھا کانوں کے قریب ہوتا۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں داخل ہوتے تو اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھوں کو بلند کرتے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ جب نمازی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرے تو کانوں تک ہاتھ اٹھائے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی روایت ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے بھی کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی روایت ہے۔ یہ تو احادیث ہوئی، یہ سب روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں، اسی طرح امام ابو عوانہ یعقوب اسفرائینی متوفی 216 مسند ابو عوانہ میں، کتاب الآثار امام ابو یوسف کی، معرفت السنن والآثار امام احمد بن حسین بیہقی کی، اور علامہ ابن قدامہ حنبلی کی بھی المغنی میں، یہ جلد اول میں، اور وہ تمام بھی جلد اول میں یہ مذکور ہے۔ بس کتاب الآثار صفحہ نمبر 21۔ خیر، اب رفع یدین کی تعداد میں فقہا کے مذاہب، ہم سے زیادہ جاننے والوں کے مذاہب۔ تکبیر تحریمہ کی طرح رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرے، یہ علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں، کیونکہ حضرت ابو حبیب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ تکبیر تحریمہ میں اور رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے۔ المغنی جلد اول صفحہ نمبر 299۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی لکھتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنے کے استحباب پر تمام امت کا اجماع ہے، اور تکبیر تحریمہ کے ما سوا اختلاف ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور جمہور فقہاء صحابہ نے یہ کہا کہ رکوع کے وقت اور رکوع کے بعد رفع یدین کرنا بھی مستحب ہے۔ لفظ پر غور کرنا۔ امام مالک سے بھی ایک یہی روایت ہے۔ امام شافعی کا ایک قول یہ ہے کہ تشہد اول سے اٹھتے وقت رفع یدین کرنا بھی مستحب ہے۔ دھیان دیجیے گا، کچھ لوگ سہارا لیتے ہیں کہ امام شافعی کا مذہب ہے، اور یہی قول صحیح ہے، کیونکہ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ عنہما صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور سنن ابو داود اور جامع ترمذی میں حضرت ابو حمید ساعدی سے روایت ہے۔ ابو بکر بن منذر، ابو علی طبری اور بعض محدثین نے کہا کہ سجدہ میں رفع یدین کرنا بھی مستحب ہے۔ دھیان دیں اہل حدیث خاص طور سے۔ امام ابو حنیفہ، فقہائے کوفہ اور امام مالک کا مشہور مذہب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ میں رفع یدین کرنا مستحب نہیں ہے، یعنی یہ بھی مستحب ہی کے قائل ہیں۔ اس لفظ پر غور کریں آپ، اور اس پر اجماع ہے، یعنی حضرت بھی اجماع کے قائل ہیں۔ نماز کے کسی رکن میں بھی رفع یدین واجب نہیں، کسی رکن میں بھی۔ البتہ داود ظاہری سے یہ حکایت ہے کہ تکبیر تحریمہ میں رفع یدین واجب ہے، ظاہری۔ علامہ اشتانی ابی مالکی کہتے ہیں کہ علامہ مازری مالکی نے کہا کہ رفع یدین کے محل میں اختلاف ہے۔ امام مالک سے زیادہ مشہور روایت یہ ہے کہ رفع یدین تکبیر تحریمہ کے ساتھ مختص ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کرتے تھے اور پھر نہیں کرتے تھے۔ اور ایک مشہور روایت یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد بھی رفع یدین ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح مروی ہے۔ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عمر۔ ابھی آگے آ رہی بات۔ علامہ مرغینانی حنفی لکھتے ہیں صرف تکبیر اولا میں رفع یدین کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے صرف 7 مواقع میں رفع یدین کیا جائے۔ تکبیر الافتتاح، تکبیرۃ القنوت، تکبیرات العیدین اور 4 حج کے مواقع ہیں۔ تکبیر عرفات، تکبیرۃ الجمرتین، تکبیرۃ الصفا والمروہ اور تکبیرۃ الاستلام۔ اور جن احادیث میں رکوع اور رکوع کے بعد رفع یدین مذکور ہے وہ ابتدا پر محمول ہے، ابتدا پر۔ اسی طرح حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، یعنی شروع میں تھا، بعد میں نہیں رہا۔ خیر، علامہ ابن حمام حنفی لکھتے ہیں امام ابن عیینہ نے بیان کیا ہے کہ امام اوزاعی اور امام ابو حنیفہ مکہ میں اکٹھا ہوئے۔ امام اوزاعی نے کہا آپ رکوع کے وقت اور رکوع سے پہلے یا رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین نہیں کرتے، اس کا سبب کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث منقول نہیں۔ امام اوزاعی نے کہا کیسے نہیں؟
زہری نے سالم سے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتتاح نماز کے وقت، رکوع کے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا مجھے حماد نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ اور اسود سے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف افتتاح نماز کے وقت رفع یدین کرتے تھے، پھر بالکل رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ امام اوزاعی نے کہا میں آپ کو از زہری از سالم از عبداللہ ابن عمر، یعنی زہری نے سالم سے، سالم نے عبداللہ ابن عمر سے حدیث بیان، میں نے اس طرح سے سند بیان کی ہے، اور آپ مجھے از حماد از ابراہیم حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا حماد زہری سے زیادہ فقیہ ہیں، اور ابراہیم سالم سے زیادہ فقیہ ہیں، اور علقمہ حضرت ابن عمر سے تفقہ میں کم نہیں، ہر چند کے ان کو شرف ثابت حاصل ہے، لیکن اسود کو زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے راویوں کے تفقہ کو علو اسناد پر ترجیح دی ہے، اور ہمارے نزدیک یہی مذہب صحیح ہے۔ اور امام طحاوی اور امام بیہقی نے سند صحیح کے ساتھ اسود سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب پہلی تکبیر کے وقت رضی اللہ عنہ رفع یدین کرتے تھے، اور اس کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم اور شعبہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ حاکم نے اس کا معارضہ اس حدیث سے کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما رکوع کے وقت اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے تھے، اور امام طحاوی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کرتے تھے اور اس کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ امام ترمذی نے جو روایت کیا ہے کہ حضرت علی رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اور 2 سجدوں کے بعد بھی رفع یدین کرتے تھے، وہ حدیث اس حدیث سے منسوخ ہے، کیونکہ اس پر اتفاق ہے کہ سجدوں کے بعد رفع یدین منسوخ ہے۔ سجدوں کے بعد یہ اہل حدیث بھی مانتے ہیں، سجدوں کے بعد ہی۔ خیر، رفع یدین کے مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آثار صحابہ بہت زیادہ ہیں، اور امام طحاوی وغیرہ نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور رکوع کے وقت اور رکوع کے بعد ترک رفع یدین اور رفع یدین کرنا وغیرہ اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ دونوں امر ثابت احادیث اور آثار سے ثابت ہیں، اور تعارض کے وقت ترجیح کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارے نزدیک ترجیح ترک رفع یدین کو ہے، کیونکہ پہلے نماز میں گفتگو کرنا اور جن سے نماز کے علاوہ افعال کرنا مباح تھے، بعد میں نماز میں گفتگو بھی کرتے تھے، مباح تھے، پھر ان کو منسوخ کر دیا گیا، اٹھا لیا گیا۔ اس لیے یہ مستبعد نہیں، یعنی بعید نہیں ہے، یہ دور کی بات نہیں ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہو۔ اور نسخ پر یہ دلیل ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو رکوع کرتے وقت رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا تو کہا چھوڑو، یہ وہ کام ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا اور پھر ترک فرما دیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا تو ہم نے رفع یدین کیا، اور آپ نے رفع یدین ترک کر دیا تو ہم نے بھی ترک کر دیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا عشرہ مبشرہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کوئی شخص بھی تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جو رکوع کے وقت اور رکوع کے بعد رفع یدین کی روایت ہے وہ منسوخ ہے۔ اب جو میں کہنے جا رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ مجاہد تابعی نے کہا میں نے 2 سال حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور میں نے ان کو پہلی تکبیر کے علاوہ کبھی رفع یدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عبداللہ ابن عمر کی حدیث لاتے ہیں نا اہل حدیث، مگر کیا کہہ رہے ہیں امام مجاہد تابعی جو ان کے پیچھے 2 سال تک نماز پڑھیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ تکبیر کے علاوہ، پہلی تکبیر کے علاوہ رفع یدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور جب راوی کا عمل اس کی روایت کے خلاف ہو تو اس کی روایت پہلی والی ساقط ہو جاتی۔ علامہ کمال الدین ابن حمام متوفی 861 فتح القدیر جلد اول صفحہ نمبر 270 اور 271 مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ خط، یہ آپ دیکھ بھی لیں۔ اب ذرا پھر ایک اہم بات، رکوع سے قبل اور رکوع کے بعد رفع یدین منسوخ ہے، یہ احناف اس کے قائل ہیں۔ اس کی دلیل سنیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تم کو سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح رفع یدین کرتے ہوئے دیکھتا ہوں؟ نماز سکون سے پڑھا کرو۔
اس حدیث کی بعض علماء نے یہ تعویل کی ہے کہ بعض صحابہ نماز کے بعد ہاتھوں سے اشارہ کر کے سلام کرتے تھے، اس حدیث میں اس سے منع کیا گیا، یہ تعویل صحیح نہیں، بلکہ اس حدیث میں اس رفع یدین سے منع کیا گیا ہے جو نماز میں کیا جاتا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سکون کا حکم دیا ہے۔ عبداللہ ابن قبطیہ کی روایت میں جو دائیں بائیں سلام پھرتے وقت ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرنے سے منع کیا ہے وہ دوسرا واقعہ۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے، لیکن یہ روایت منسوخ ہے کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر خود رفع یدین نہیں کرتے تھے، اور جب راوی کا عمل اس کی روایت کے خلاف ہو تو وہ روایت اس کے نزدیک خود منسوخ قرار پاتی ہے۔ امام طحاوی روایت کرتے ہیں کہ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی اقتداء میں نماز پڑھی، وہ نماز کی صرف پہلی تکبیر میں رفع یدین کرتے تھے۔ امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی متوفی 321 شرح معانی الاثار جلد 1 صفحہ نمبر 133۔ نیز امام بخاری اور امام مسلم کے استاد امام حمیدی نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے تھے اور رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ مسند حمیدی جلد 2 صفحہ نمبر 77 مطبوعہ مکتبہ حنفیہ مدینہ منورہ۔ مسند حمیدی کی یہ روایت اس بات پر واضح دلیل ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی مشہور روایت جس میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کا ذکر ہے پہلے کا واقعہ ہے اور اس حدیث سے منسوخ ہو چکا ہے، یعنی اس کو اہل حدیث لے کر کے واویلا مچائیں کیونکہ عبداللہ ابن عمر کا عمل خود اس روایت کے خلاف ہے۔ تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین کے ترک پر فقہاء احناف کی احادیث و آثار سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علقمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا، کیا میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ پھر انہوں نے نماز پڑھائی اور صرف پہلی بار رفع یدین کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث حسن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد صحابہ اور تابعین کا یہی قول ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داود، امام طحاوی، امام ابن ابی شیبہ، امام عبد الرزاق نے بھی روایت کیا ہے اور حافظ حیثمی نے امام ابو یعلا کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ حوالہ کے لیے آپ دیکھیں حافظ نور الدین علی بن ابی بکر حیثمی متوفی 807 مجموع الزوائد جلد 2 صفحہ نمبر 101 مطبوعہ دار الکتاب العربی بیروت لبنان 1402 کا ایڈیشن ہے۔ امام ابو داود روایت کرتے ہیں، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا افتتاح کرتے تو کانوں کے قریب تک ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر نہیں اٹھاتے تھے۔ ایک دم دیکھیں، ایک دم درس کی طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اس حدیث کو امام طحاوی، امام دارقطنی اور امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ ملاحظہ کیجئے، امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ متوفی 235 المصنف جلد 1 صفحہ نمبر 236 مطبوعہ ادارۃ القرآن 1406۔ امام طحاوی کی ایک اور روایت، اسود کہتے کہ میں نے حضرت عمر ابن خطاب کو دیکھا، وہ صرف پہلی بار رفع یدین کرتے تھے پھر نہیں کرتے تھے، اور ابراہیم اور شعبی بھی اسی طرح کرتے تھے۔ امام دارقطنی روایت کرتے ہیں کہ علقمہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا رضی اللہ عنہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ نماز پڑھی، یہ سب نماز کے شروع میں صرف پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ امام بیہقی اس حدیث کو نقل کر کے لکھتے ہیں یہ محمد بن جابر کا تفرد ہے اور وہ ضعیف ہے، دھیان دیجیے گا، اور حماد کے سوا دوسرے راوی نے اس کو ابراہیم سے مرسلن روایت کیا ہے، یعنی صحابہ کو بیچ میں چھوڑ کر نبی سے تابعی روایت کی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع نہیں ہے۔ خیر، بیہقی متوفی 458 سنن کبریٰ جلد 2 صفحہ نمبر 79 اور 80۔ علامہ ابن ترکمانی لکھتے ہیں، امام ابن عدی نے ذکر کیا کہ اسحاق اپنے سے افضل اور اوثق شیوخ کی جماعت پر محمد بن جابر کو ترجیح دیتے تھے۔ ان سے بڑے بڑے ائمہ نے احادیث روایت کی ہیں، مثلا ایوب ابن عون، ہشام بن حسان، سفیان اور شعبہ وغیرہ۔ فلاس نے کہا وہ صدوق ہیں۔ امام ابن حبان اور حماد بن ابی سلیمان نے
کہا اس کو ثقات میں داخل کیا ہے۔ بخاری کے سوا ایک جماعت نے ان سے احادیث روایت کی ہیں اور یحییٰ قطان اور احمد بن عبداللہ بجلی نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، اور شعبہ نے کہا وہ صدوق ہیں۔ اور جب وصل مع الارسال اور رفع مع الوقف میں تعارض ہو تو واصل اور رافع کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے زیادتی کی ہے اور ثقہ کی زیادتی مقبول ہوتی ہے۔ مطلب رفع یدین نہ کرنے والی حدیث زیادہ قوی ہے۔ حافظ حیثمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 7 مواقع پر رفع یدین کیا جائے: نماز کے افتتاح کے وقت، جب مسجد حرام میں داخل ہو، بیت اللہ کو دیکھے، جب صفا مروہ پر کھڑا ہو، جب مروہ پر کھڑا ہو، جب میدان عرفات میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو، مزدلفہ میں اور رمی جمار کے وقت۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو معجم کبیر، معجم اوسط میں روایت کیا ہے، اور اس کی پہلی سند میں محمد بن ابی لیلہ ہے، وہ ان کا حافظہ صحیح نہیں، اور اس کی حدیث حسن ہے، مطلقاً مرفوع ہے احناف کے نزدیک۔ حافظ حیثمی نے اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دونوں کی روایت سے بھی ذکر کیا ہے۔ مجموع الزوائد جلد 2 صفحہ نمبر 103۔ حافظ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا ہے، مصنف جلد 1 صفحہ نمبر 337، 336، 37۔ امام حمیدی روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے افتتاح کے وقت کندھوں تک رفع یدین کرتے اور رکوع کے وقت اور رکوع کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، اور نہ 2 سجدوں کے درمیان رفع یدین کرتے تھے۔ بھائی صاحب صرف بخاری کا نام مت لیجئے، حدیث کی نوعیت کو سمجھیے، اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھیے۔ بخاری کا وجود جو ہے نا صحابہ کے مابین نہیں تھا، یہ 194 میں پیدا ہوئے، 256 میں انتقال کیے، سن 3rd ہجری کے ہیں یہ، ان بات کو سمجھیے۔ امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، عاصم بن قلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ افتتاح نماز کے وقت رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد نہیں کرتے۔ شعبی پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کرتے تھے، پھر نہیں کرتے۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں جب تم نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہو تو رفع یدین کرو، پھر باقی نماز میں رفع یدین نہ کرو۔ مصنف جلد 1 صفحہ نمبر 236، 235۔ یہ امام محمد بن ابی شیبہ مصنف کی جو مصنف ہیں 235 ہیں، امام بخاری 256 میں انتقال کر رہے ہیں، 235 ہجری میں ان کا وصال ہوا، سمجھ رہے ہیں؟ 235 یعنی امام بخاری کے زمانے کے۔ مجاہد کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو صرف پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے، تابعی ہیں۔ امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ متوفی 235 ہجری، امام بخاری سے پہلے انتقال فرمائے۔ امام بخاری ان کے بعد 256 ہے، تو سمجھیے کہ 35 اب 15 یعنی 15 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 21 سال کے بعد انتقال کر رہے ہیں، کو سمجھ میں نہیں آیا۔ خیر، مجاہد کہتے ہیں کہ جابر کہتے ہیں کہ علقمہ اور اسود صرف پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کرتے تھے، پھر نہیں کرتے تھے۔ اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کے ساتھ نماز پڑھی، انہوں نے افتتاح نماز کے علاوہ اور کسی موقع پر رفع یدین نہیں کیا۔ ان احادیث اور آثار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ کثیر اور فقہاء تابعین کے متعلق تصریح آ گئی کہ وہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے، اور یہی فقہاء احناف کثرہم اللہ کا مذہب ہے۔ امام ابو یوسف روایت کرتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے کہا تکبیر اولا میں نماز کے شروع کے وقت رفع یدین کرو اور اس کے ما سوا رفع یدین نہ کرو۔ خیر، اب جو رفع یدین پر جو ثبوت میں نے پیش کیا، اور اب جو ہے مطلب یہ کہ ترک کا جو معاملہ پیش کیا، جو دونوں بھی، اس پر اب خلاصہ پیش کر رہا ہوں، دھیان دیں۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی لکھتے ہیں، امام بخاری نے اپنی کتاب، صرف بخاری شریف نہیں لکھے، وہ اپنی کتاب رفع الیدین فی الصلاۃ، امام بخاری کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 19 صحابہ رکوع کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ 20 صحابہ رفع یدین کرتے تھے۔ حاکم نے کہا کہ 10 مبشرہ رفع یدین کرتے تھے۔ قاضی ابو طیب نے لکھا ہے کہ 20 سے زیادہ صحابہ رفع یدین کرتے تھے۔
توضیح میں لکھا ہے کہ رفع یدین واجب نہیں اور اس پر اجماع ہے۔ داؤد ظاہری سے منقول ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین واجب ہے۔ بعض مالکیہ اور امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ اس کے ترک سے گنہگار ہوگا۔ ابن خزیمہ نے کہا جس نے رفع یدین کو ترک کیا اس نے نماز کا ایک رکن ترک کر دیا۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے نزدیک صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا جائے۔ امام مالک کا مشہور مذہب بھی یہی ہے۔ امام ترمذی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سے زیادہ صحابہ اور تابعین کا یہی قول ہے۔ بدائع میں مذکور ہے کہ عشرہ مبشرہ صرف تکبیر افتتاح میں رفع یدین کرتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت جابر بن سمرہ، حضرت براء ابن عازب، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم سے بھی روایت ہے۔ مگر کچھ لوگ جو ہیں حضرت براء کی حدیث میں یزید کا تفرد پیش کرتے ہیں، یعنی ون سائیڈڈ ہے، یہ زیادہ صحیح نہیں ہے۔ میں اس کے حوالے سے بھی بتا رہا ہوں۔ ہمارے اصحاب نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہتے تو کانوں کی لو تک رفع یدین کرتے اور پھر دوبارہ نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ابو داود نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور امام طحاوی نے اس کو 3 سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے، اور امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ امام ابو داود نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس حدیث کو ہیثم خالد اور ابن ادریس نے از یزید بن ابی زیاد از عبد الرحمن بن ابی یعلا از براء روایت کیا ہے، اور انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ آپ پھر دوبارہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ خطابی نے کہا کہ سوا شریک کے کسی نے نہیں کہا۔ ابو عمرو نے کہا اس میں یزید تفرد ہے، یعنی یزید کا تفرد ہے، الگ ہے، وہ ایک دم بالکل منفرد ہے اس میں۔ حفاظ نے اس حدیث کو براء سے روایت کیا اور یہ روایت نہیں کیا کہ پھر دوبارہ نہیں رفع یدین کرتے تھے۔ براء نے کہا کہ یزید کی رفع یدین والی حدیث میں پھر دوبارہ نہیں کرتے تھے، یہ صحیح نہیں ہے۔ عباسی دوری نے یحییٰ بن معین سے نقل کیا ہے، یہ صحیح الاسناد نہیں ہے۔ امام احمد نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے۔ پہلے یزید اس حدیث میں یہ لفظ نہیں کہتا تھا، پھر اس کو یہ لفظ تلقین کیے گئے تو کہنے لگا۔ ہم اس کے جواب میں اب رد دیکھیے کہ جواب میں کہتے ہیں کہ امام ابو داود کے قول کے معارض کامل میں امام ابن عدی کا یہ قول ہے۔ اس حدیث کو ہیثم شریک اور اس کے ساتھ ایک جماعت نے یزید سے روایت کیا، اور ان سب نے یہ کہا کہ آپ پھر دوبارہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریک اس لفظ کی زیادتی میں متفرد نہیں ہے۔ اس جواب سے علامہ خطابی کا اعتراض بھی ساقط ہو گیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ یزید ضعیف ہے اور اس زیادتی میں وہ متفرد تنہا ہے تو میں کہوں گا کہ یہ غلط ہے۔ کیوں کہ عیسیٰ بن عبد الرحمن نے بھی اس حدیث کو ابن ابی لیلہ سے روایت کیا، اسی طرح امام طحاوی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ یزید کی اس حدیث میں متابعت کی گئی ہے اور وہ متفرد نہیں ہے، یعنی دوسرے لوگ بھی ان کے اتباع میں ہیں۔ اور یزید فی نفسہ ثقہ ہے، عجلی نے کہا وہ جائز الحدیث ہے، یعقوب بن سفیان نے کہا کہ وہ مقبول القول ہیں، عدل اور ثقہ ہیں۔ امام ابو داود نے کہا ہر چند کے اس کے غیر کی حدیث مجھے زیادہ پسند ہے، لیکن میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس نے اس کی حدیث کو ترک کیا ہو۔ اور ابن شاہین نے کتاب الثقہ میں لکھا احمد بن صالح نے کہا یزید ثقہ ہے اور جو شخص اس پر جرح کرے وہ مجھے پسند نہیں۔ امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اس کی حدیث کو روایت کیا۔ ساجی اور امام ابن حبان نے کہا وہ صدوق ہے۔ امام مسلم نے اس کی حدیث کو روایت کیا۔ امام بخاری نے اس سے استشہاد کیا۔ اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ یزید نے ایک دفعہ اس حدیث کا بعض حصہ بیان کیا ہو یا اس کو اجمالاً بیان کیا ہو اور بعد میں اس کو مکمل کر دیا ہو، یعنی پھر نبی نے نہیں کیا، اس کو بعد میں ایڈ کیا ہو، اور وہ ثقہ ہے۔ اب ذرا ایک اور اہم عنوان دیکھیں، ثبوت رفع یدین کی احادیث ابتدائی اسلام کے زمانہ پر محمول ہیں۔ جن احادیث سے دوسرے ائمہ نے استدلال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے وقت اور رکوع سے اٹھ کر رفع یدین کرتے تھے، میں نے کہا ائمہ اور فقہا نے، حدیث نہیں، حدیث کی اب دیکھ لیے، حدیث کئی طرح کی آپ دیکھ کر کے خود پریشان ہو گئے ہوں گے۔ فقہا کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے رفع یدین کے حوالے سے بات کی ہے کہ رکوع کے وقت اور رکوع سے اٹھ کر بھی رفع یدین کریں، وہ ابتدائی اسلام پر محمول ہیں، بعد میں اس عمل کو منسوخ کر دیا گیا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ایک شخص کو کعبہ میں نماز میں رکوع کے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے فرمایا ایسا نہ کرو، یہ وہ کام ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور پھر اس کو ترک کر دیا۔
اور اس کے منسوخ ہونے کی تائید اس میں ہوتی ہے کہ امام طحاوی نے اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ مجاہد نے کہا میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے 2 سال نماز پڑھی، وہ صرف تکبیر اولا کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا۔ مخالف کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے کیونکہ طاؤس نے یہ روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما پہلے رفع یدین کرتے ہوں اور جب ان کے نزدیک نسخ یعنی منسوخ ہونا ثابت ہو گیا پھر انہوں نے رفع یدین ترک کر دیا۔ کیا جواب ہے؟ حضرت ابو حمید ساعدی کی روایت سے استدلال کا جواب دیکھیں۔ اگر مخالف حضرت ابو حمید ساعدی کی حدیث سے استدلال کرے، اہل حدیث، مخالف سے مراد میں اہل حدیث آج کے حوالے سے بول رہا ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام ابو داود نے اس حدیث کو کئی سندوں کے ساتھ امام احمد سے روایت کیا اور اس میں رکوع کے وقت رفع یدین کا ذکر نہیں ہے، اور جس سند کے ساتھ اس میں رفع یدین کا ذکر ہے وہ عبد الحمید بن جعفر روایت ہے اور وہ ضعیف ہے۔ اور اگر یہ اعتراض ہو کہ وہ مسلم کے رجال میں سے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلم کے رجال سے ہونا اس کے ذوف کے منافی نہیں، اور اگر ہم یہ مان لیں تو یہ حدیث ایک اور وجہ سے معلول ہے، یعنی اس میں علت ہے، اور وہ یہ کہ محمد بن عمرو اور ابن عطا نے اس حدیث کو حضرت ابو حمید سے نہیں سنا اور نہ ابو قتادہ وغیرہ نے جن کا ان کے ساتھ ذکر ہے، کیونکہ حضرت ابو حمید ولید بن یزید بن عبد الملک کے خلافت میں فوت ہو گئے تھے اور اس کی خلافت 125 ہجری میں تھی۔ اسی وجہ سے ابن حزم نے کہا کہ عبد الحمید بن جعفر کو محمد بن عمرو اور ابن عطا سے روایت کرنے میں وہم ہے۔ اگر یہ اعتراض ہو کہ امام بیہقی نے کتاب المعرفہ میں لکھا ہے کہ امام بخاری نے تاریخ کبیر میں ذکر کیا ہے کہ عبد الحمید نے حضرت ابو حمید سے سماع کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ امام شعبی نے یہ تصریح کی ہے کہ اس نے حضرت ابو حمید سے سماع نہیں کیا، اور اس باب میں بھی انہی کی بات حجت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے استدلال کا جواب، یعنی سارے مخالفین کے حدیث کا جواب بھی دے رہا ہوں میں۔ اگر اہل حدیث حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے استدلال کرے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے افتتاح، رکوع اور سجدے کے وقت رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث اسماعیل بن عیاش سے مروی ہے اور مخالفین اس کو غیر شامیین میں حجت نہیں مانتے۔ امام نسائی نے کہا اسماعیل ضعیف ہے۔ امام ابن حبان نے وہ حدیث میں بہت خطا کرتے تھے اور وہ لائق استدلال نہیں۔ امام ابن خزیمہ نے کہا اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھتے چلے جائیں آپ، حضرت وائل بن حجر کی روایت اگر پیش کرتے ہیں کہ رفع یدین کی بات، تو اس کا بھی جواب سنیں۔ اگر اہل حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کریں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی تکبیر اولا، رکوع کے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کو امام ابو داود نسائی نے روایت کیا، تو اس کا جواب اور رد یہ ہے کہ اس کے معارض وہ حدیث ہے جس کو ابراہیم نخعی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبیر اولا کے سوا رفع یدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت حضرت وائل سے زیادہ مقدم ہے، اور وہ آپ کے افعال کو ان سے زیادہ سمجھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے تھے کہ نماز میں مہاجرین آپ کے قریب رہیں اور افعال نماز کو محفوظ رکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکثرت حاضر ہوتے تھے، اور حضرت وائل بن حجر مدینہ میں 9 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے، اور ان دونوں کو اسلام قبول کرنے میں 22 سال کا عرصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مغیرہ نے حضرت وائل کی یہ حدیث بیان کی تو ابراہیم نے کہا حضرت وائل نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع کے وقت رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے 50 مرتبہ آپ کو رکوع کے وقت اور اس کے بعد رفع یدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ابراہیم کی روایت متصل نہیں ہے کیونکہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو نہیں پایا، حضرت ابن مسعود سن 32 ہجری میں مدینہ یا کوفہ میں فوت ہو گئے تھے اور ابراہیم 50 ہجری میں پیدا ہوئے، جیسا کہ امام ابن حبان نے تصریح کی ہے، تو میں کہوں گا کہ ابراہیم کی عادت یہ ہے کہ وہ اس حدیث میں ارسال کرتے ہیں، یعنی صحابہ کو چھوڑ، جس کی صحت ان کے نزدیک ثابت ہو اور ان کی بکثرت روایات ہوں، اور اس میں شک نہیں کہ ایک جماعت کی روایت واحد کی روایت سے زیادہ قوی اور زیادہ اولا ہے۔ حضرت علی کی روایت سے اگر ہم پیش کریں، وہ یعنی اگر اہل حدیث حضرت علی کی روایت سے استدلال کریں جس کو سنن اربعہ نے روایت کیا ہے، سنن ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، 4 سنن اربعہ، کیا ہے کہ اس میں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کا ذکر ہے، تو اس کا رد اور جواب یہ ہے کہ حضرت علی سے اس کے برعکس ترک رفع یدین کی روایت بھی مروی ہیں،
چنانچہ امام طحاوی، امام ابن ابی شیبہ نے عاصم بن قلیب سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی نماز کی تکبیر اولیٰ میں رفع یدین کرتے تھے اور اس کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ یہ ممکن نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع سے پہلے اور بعد رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہو اور پھر اس کو ترک کر دیا ہو، اس لیے اس کا محمل یہی ہے کہ ان کے نزدیک اس کا منسوخ ہونا ہی ثابت ہو گیا تھا، اور عاصم بن قلیب کی روایت امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ میں نے اتنا کلیئر کر دیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اب ڈاٹس بالکل کلیئر ہو گیا اور حقیقت ڈی کلیئر ہو گئی۔ اب حدیث کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کوئی نہ کرے۔ میں سمجھتا ہوں بار بار اس کلپ کو سنیں اور خوب سے خوب شیئر کریں تاکہ امت کا وہ طبقہ جو صرف حدیث کا نام لے کر کے خود مس یوز بھی ہو رہا ہے اور دوسروں کو مس گائیڈ بھی کر رہا ہے، ایسا نہ کریں۔ اگر آپ واقعی تقلید کرتے ہیں تو آپ کیجئے، لیکن جن کی تقلید کرتے ہیں ان کے آئینے میں کیجئے، حدیث کے آڑ میں نہیں کر سکتے۔ حدیث آپ نے دیکھا کتنی حدیثیں ہیں، سب پر کیسے عمل کریں گے؟ حدیث ہونے کے اعتبار سے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی اور حدیث ہے، لیکن ان کو صحیح، وجوب، فرائض، سنن، مستحب یہ سب کا درجہ کون دے گا؟ جو حدیث کو زیادہ سمجھتا ہو، اور یقیناً امام شافعی آپ سے ہم سے زیادہ سمجھتا ہے، امام مالک آپ سے ہم سے زیادہ سمجھتا ہے، امام احمد بن حنبل آپ سے ہم سے زیادہ سمجھتا ہے، امام اعظم، امام الائمہ اربعہ میں امامت کبریٰ کا شرف ان کو حاصل ہے، امامت عظمیٰ کا شرف حاصل ہے، جنہوں نے صحابی کو دیکھا، تابعی کا شرف ان کو حاصل ہے۔ وہ کیسے غلط بیانی کر سکتے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اب سارا کنفیوژن دور ہو گیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ نماز کی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔